جی پاکستان گوسپل نیٹ ورک اینڈ پبلیشرز کی جانب سے شائع کردہ یہ کتاب یسوع جیسا کوئی نہیں، جس کے رائٹر ہیں ریورنڈ بلیک ویسٹن، جن کا تعلق امریکہ سے ہے، جو 30 سال خداوند کی کلام بیانی کی خدمت میں سرگرم عمل رہے ہیں امریکہ میں، اور 34 سال جنہوں نے اپنی زندگی کے 34 سال مشنری خدمت میں جاپان میں گزارے ہیں۔ ان کی عمر 86 سال ہے، اور وہ کلیسیا پاکستان کے لیے انہوں نے اس بک کو تحفہ کے طور پر فراہم کیا ہے کہ آپ سب ان کے ساتھ مل کر اپنی اس گواہی میں مضبوط ہوں کہ یسوع جیسا کوئی نہیں۔ آج اس کتاب کے چوتھے باب کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ ابواب کو، ان پیغامات کو پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ احباب جن تک یہ کتاب نہیں پہنچی لیکن ان کے پاس ہے اور وہ پڑھ نہیں سکتے، تو ایسے مسیحی بہنوں بھائیوں کے لیے پڑھ نہ سکنے کے باوجود مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے سیل فون کا استعمال ٹھیک طور پر کر سکتے ہیں۔ تو آپ بھائی بہنوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ان پیغامات کو آپ یوٹیوب پر ضرور سنیں، آپ ہمارے سوشل میڈیا پر ضرور سنیں، جی بالکل، اور یہ اسی مقصد کا ایک حصہ ہے کہ آپ تک یہ خدا کے کلام کے حصہ جات کو، کلام کی ان سچائیوں کو پیش کیا جائے۔ تو آج میرے پاس جو چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 4، مخلوقات میں یسوع جیسا کوئی نہیں۔ اکثر سننے میں آیا ہے کہ فلاں شخص نے کچھ ایجاد کیا ہے۔ کبھی کبھار کچھ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے موجود چیزوں کو پائیداری سے جوڑ کر انہیں بدل دیا جاتا ہے۔ خدا نے دنیا کو وجود میں لانے کے لیے اپنے منہ کے کلام کو استعمال کیا، اور وہ سب چیزیں ایسے وجود میں آئیں جیسا کہ وہ پہلے سے موجود ہوں۔ ہاں، اسی طور سے خدا کے کلام کے سبب سے سب کچھ وقوع پذیر ہوا۔ ان الفاظ کو ہم بائبل مقدس کی پہلی آیت سے معلوم کرتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بنانے کے لیے اس سے پیشتر کوئی ایسا مادہ موجود نہیں تھا جسے خدا نے استعمال کر کے دنیا کو صرف ترتیب دیا ہو۔ یوحنا کی انجیل سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ تخلیق کا عمل مسیح کی قدرت کے وسیلہ عمل میں آیا، جیسا کہ پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور اس سچائی کو کلسیوں پہلے باب کی 17ویں، 15ویں اور 17ویں میں دوبارہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے، اسی کے واسطے پیدا ہوئیں۔ ان آیات میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ یسوع مسیح ہی سب چیزوں کا خالق ہے، دیکھی ہوں یا اندیکھی۔ تخلیق کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک خوبصورت تصویر خود سے وقوع پذیر نہیں ہوتی، بلکہ اس تصویر کو بنانے والا ایک مصور ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی اونچی تصویر یا عمارت اتفاقی طور پر واقع سمجھی جانی چاہیے، بلکہ اس عمارت کے بنانے والے تو انجینئر اور مزدور ہیں۔ اسی طرح موسیقی کی کسی دھن کو صرف سننے کے بعد ایک بے معنی آواز نہ سمجھا جائے، بلکہ اس آواز کو دھن میں تبدیل کرنے کے لیے ایک موسیقار کی محنت کان فرما ہے۔ کوئی غیر معمولی شہرت کی حامل تحریر کسی وقتی حادثہ کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک مصنف جس نے کرداروں اور کہانی کا تانا بانا بنا ہے۔ اسی طرح ایسی خوبصورت دنیا کا ایک موجد ہے، اور اس جیسا کوئی اور موجد نہیں ہے۔ وہ موجد کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ آپ ضرور یسوع کی پیدا کی گئی چیزوں پر غور کریں۔ ایک رات میں نے افریقہ میں تاریک آسمان پر نگاہ کی اور روشنیوں کے شہر کو دور سے دیکھا کہ آسمان
نے نور کی چادر اوڑھ رکھی ہے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں آسمان کے بہت قریب ہوں اور ستاروں کو چھو سکتا ہوں۔ علم فلکیات کے ماہرین بیان کرتے ہیں کہ کروڑوں کہکشاؤں میں کروڑوں کی تعداد میں ستارے پائے جاتے ہیں۔ ناسا جو کہ امریکی خلائی ادارہ ہے، اس کی جانب سے دکھائی جانے والی تصاویر میں کہکشاؤں کے امتزاج میں ان گنت خوبصورت ستاروں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے درختوں کے ایسے جھنڈ کو دیکھا جن کی اونچائی ایک ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمان کو چھوئے جا رہی ہے۔ یہ سانس رکنے جیسے احساس والا منظر تھا۔ یہ تجربہ مجھ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوا اور میں نے اپنے آپ کو یہ سوچتے پایا کیسے عظیم فن کا نمونہ ہے۔ آپ اس سچائی پر غور کیجئے کہ لکڑی کے ان درختوں کے فن پاروں کو تخلیق کرنے کی فضیلت صرف اسی کو حاصل ہے جو میرے اور آپ کے لیے لکڑی پر لٹکایا گیا۔ پودوں پھولوں کی لامتناہی اقسام پائی جاتی ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ کس نے خوشبوؤں، پھول پتوں، کلیوں، خوشنما پنکھڑیوں کو بنایا؟ کس نے ان ننھے پھولوں کو بنایا کہ پہاڑوں کو جاذب نگاہ خوبصورتی بخشے؟ کس نے گلاب کے پھولوں کو بنایا جو ہماری ہر خوشی کے موقع پر چاہت کا احساس دلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ ان سادہ سوالوں کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ اسی یسوع نے جو لاسانی ہے۔ ہوا کے پرندے اور مختلف چھوٹے بڑے جانور ایک عظیم مصور اور تخلیق کار کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہوئے اکثر حیرت زدہ ہیں کہ کس طرح ایک پرندہ ایک چھوٹے پرندہ کی پالنا اور نگہداشت کرتا ہے۔ کوئی ایسا انجینئر ہے جس نے پانی کے اندر اور خشکی پر کیسے حسین نمونے ترتیب دیے اور پانی اور خشکی کے جانوروں کو پیدا کیا؟ کس نے ویل بنانے کا خوبصورت خواب دیکھا کہ وہ ایسی خوبصورت ہو؟ تعریف کرنے کے لیے معتبر مگر بیش بہا حیران کن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے خلیوں کی جانچ کے لیے ان پر منتقل ہوتے ہیں تو ہمیں ویسی ہی خوبصورتی کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور خیال کیجئے کہ ہمارا جسم ان پیچیدہ مگر حیران کن کلیات کے خوبصورت نمونوں سے بھرا پڑا ہے کہ خوردبین سے دیکھنے پر ہر ایک خلیہ اپنی ذات میں ایک اونچا مینار نظر آتا ہے۔ اگر ہم ایٹم پر غور کریں تو ہمارا سامنا حیرت انگیز اور پر اسراریت سے ہوگا۔ ریچرڈ اے سوینسن کہتے ہیں کہ ایٹم کو پانی کے قطرے کی طرح سے اگر گننا شروع کریں تو فی گز فی سیکنڈ کے حساب سے 20,000 سال لگیں گے۔ میرے دوست اب غور کریں کہ صفت اور قدرت میں ہمارا خداوند یسوع کس قدر تعریف کے لائق ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے غور کرتے ہیں کہ انسانی جسم کے اعضاء نہایت حیرت انگیز تخلیق ہیں۔ تھامس جے یونائٹڈ ایئر لائنز میگزین سے حوالہ اخذ کرتے ہیں کہ ہمارے دماغ کا وزن 3 پاؤنڈ سے بھی کم ہوتا ہے، لیکن اس دماغ کے خلیہ کی پیداوار کمپیوٹر پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ غور کیجئے کہ کیا ایک مصور طلوع یا غروب ہوتے ہوئے آفتاب کی خوبصورت کرنوں پر قبضہ کر سکتا ہے؟ کوئی مصور اپنی مصوری میں ہمالیہ کے پہاڑوں سے انصاف کر سکتا ہے؟ کیا کوئی مصور بہار کے موسم میں کھلنے والے تمام پھولوں کے رنگوں اور خوشبوؤں کو یکجا دکھا سکتا ہے؟ تو پھر ضرور غور کیجئے کہ وہ تخلیق کار خود کیسا خوبصورت ہوگا جس نے اس وسیع کائنات، زمین اور ان سب جانداروں کو بنایا۔ میرے اپنے خیال میں تو جس نے اس ساری خوبصورتیوں کو اکٹھا کیا ناقابل بیان حد تک خوبصورت ہے، اور وہ میرا یسوع جو اپنی تخلیقی قدرت میں لاسانی ہے۔ کائنات اور کائنات بنانے والے میں امتزاج اور امتیاز کرتے وقت ہمیں بہت زیادہ متعہد ہونا چاہیے، چونکہ ہم تخلیق کی ستائش نہیں کرتے بلکہ خالق کی تخلیق کی ستائش کرنا کسی بھی طور پر بت پرستی سے کم نہیں ہے۔ لیڈروں کی پرستش کرنا ایسا ہے جیسے ہم بے جان چیزوں کو دیکھتے اور بات چیت کرتے ہیں مگر ان چیزوں کو بنانے والے سے قریب تر ہونے کے باوجود اسے رد کرتے ہوں۔ مخلوق کی تعریف
اور خالق کو رد کرنا ہی بت پرستی ہے۔ یہ بات ایسے ہے کہ آپ موسیقی سنتے ہوں پر جو گا رہا ہے اسے رد کرتے ہوں، یہ بالکل ناقابل قبول بات ہے۔ یہاں ایسے لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں جو خداوند یسوع کی بنائی ہوئی مادی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، مگر زندہ مسیح کی الہی ذات اور حضوری کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے۔ نہ صرف یسوع نے ان چیزوں کو بنایا بلکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اپنے کلام کے زور اور قوت سے یسوع نے انہیں اکٹھا کیا اور سنبھالا ہوا ہے۔ کیسی عظیم سچائی ہے کہ سال بہ سال وقت پورا ہونے پر زمین اپنے مدار پر کیسے واپس آتی ہے، سیارے کیوں ایک خاص مدار میں حرکت کرتے ہیں، ہوا میں اچھالے جانے والی چیزیں کیوں دوبارہ نیچے آتی ہیں، صرف اسی لیے کہ یسوع نے ان تمام چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھال رکھا ہے۔ ایک انسان مسیح کا بھلا کیسے دفاع کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مسیح کی بخشی گئی سانس کی بدولت ہم سانس لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو مسیح کو رد کرتے ہیں یسوع کی بدولت زندہ ہیں اور روزمرہ زندگی میں دن کے ہر لمحہ سانس لینے کے لیے یسوع کے محتاج ہیں۔ یہ سچ ہے کہ سب چیزیں اس میں قائم ہیں۔ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہو کہ کائنات کا وجود کیوں ہے اور زمین زندگی کیوں اور کیسے وجود میں آئے؟ پالوس رسول جواب دیتے ہیں کہ سب کچھ جو پیدا ہوا ہے یسوع خداوند کے لیے ہے، کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے اسی کے لیے پیدا ہوئیں۔ میرے عزیز، اس زندگی اور اس زندگی بخش زندہ سچائی پر غور کرنے سے غافل نہ ہوں کہ ہمیں یسوع نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم خدا باپ یا خداوند یسوع کی ضرورت تھے۔ اس نے اس لیے بنایا چونکہ اس نے ہمیں تخلیق کرنا چاہا تاکہ وہ اپنے جلال کو ظاہر کرتے ہوئے اپنی دلی محبت کا اظہار کرے۔ اسی لیے تمام مخلوقات کو ان افریقن مسیحوں کی طرح ستائش کرنی چاہیے جو گاتے ہیں کوئی نہیں، ہاں کوئی نہیں، یسوع جیسا کوئی بھی نہیں، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمارا خداوند ہے، حقیقی طور پر یکتا اور بیان سے باہر جس کا ثانی کوئی بھی نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم اس میں اسی کے لیے خلق ہوئے ہیں، جب تک کہ ہم اس مقام تک نہ پہنچیں جو ہمارا ابدی مکان ہے۔ بلند آواز سے آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا اصل مقام اور ہماری حقیقی جگہ یسوع کے چرنوں میں ہے۔ ہاللویہ۔ کلیسیا پاکستان، میں آپ کی دعاؤں کے لیے، آپ کی ہر روز رفاقت کے لیے کہ آپ خداوند یسوع میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان پیغامات کے وسیلہ سے آپ گواہی دیتے پھرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے لیے بابرکت ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔